اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات۔ عزیزان گرامی، سامعین کرام، خداوند عالم اپنے پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ اللہ نے امام مبین میں ہر شے کا احصاء کر دیا ہے۔ یعنی امام مبین وہ ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا علم ہے، بری علم ہے، بحری علم ہے، سماوی علم ہے، ارضی علم ہے، غائب کا علم ہے، یعنی ہر چیز کا علم ہے۔ اسی لیے خداوند عالم کہیں اور بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ راسخون فی العلم، کہ وہ ہیں کہ جن کے اندر علم راسخ کر دیا گیا ہے، یہ ان کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے۔ یعنی امام وہی ہوگا کہ جس کے اندر تمام چیزوں کا علم ہوگا۔ امام وہی ہو سکتا جو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو، یعنی اپنے امت سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اگر وہ کم علم رکھے گا تو وہ تبلیغ نہیں کر پائے گا۔ تبلیغ کے لیے لازمہ یہ ہے کہ وہ عالم ہو، ہر شے کا جاننے والا ہو۔ تو عزیزان گرامی، اب دیکھیں کہ امام مبین ہے کون۔ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا اس واقعے کی طرف کہ رسول خدا تشریف فرما ہے، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلا والا اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، امام مبین کون ہے؟ رسول خدا نے کہا کیا امام مبین کون ہے؟ رسول خدا نے اسے بیٹھا دیا۔ پھر دوسرا اٹھا، اس نے کہا کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ کہا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ کہا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد جب بیٹھ گئے سب تو اسی اسنا میں وہاں سے مولا کائنات آتے ہوئے نمودار ہوئے۔ تو اسی وقت مولا کائنات کو دیکھتے ہی رسول خدا نے اشارہ کیا اور کہا ھذا ھو امام مبین، یہ امام مبین ہے، اسے پہچانو۔ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے ہر شے کا علم رکھ دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ مولا کائنات وہ ہیں کہ جن کے اندر ہر شے کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ غائب کا بھی علم رکھتے ہیں، یعنی ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ اب غائب کے علم کے لیے آپ کو مثال پیش کر دوں کہ مولا کائنات کے اندر غائب کا بھی علم ہے، یعنی وہی بھی باتیں جانتے ہیں جو ظاہر نہیں ہیں۔ ظاہر جو ہیں وہ جانتے ہی ہیں، لیکن جو غائب ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ عزیزان گرامی، کہ ایک مرتبہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم اور مولا کائنات بیٹھے تھے کہ اسی اسنا میں ایک قصاب ایک گائے لے کے وہاں سے گزرا۔ وہاں سے جب گزرنے لگا تو مولا کائنات نے کہا کہ اے ابن عباس، کیا جانتے ہو کہ اس گائے کے اندر ایک بچڑا ہے، اس بچڑے کی دم سفید ہے، اس کی پیشانی بھی سفید ہے؟ تو ابن عباس نے کہا اے مولا، آپ نے کیسے بتا دیا؟ خیر، جب مولا کائنات نے بتا دیا تو اب ابن عباس مضطرب ہیں، پریشان ہیں کہ آخر انہوں نے مولا کائنات نے کیسے بتا دیا کہ اس گائے کے پیٹ میں بچڑا ہے اور اس کی دم سفید ہے، اس کی پیشانی سفید ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ابن عباس اٹھے، اس قصاب کے پیچھے پیچھے گئے۔ جانے کے بعد کیا دیکھا کہ اس قصاب نے جیسے ہی ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے پیٹ چاک کیا تو کیا دیکھا کہ ہاں ایک بچڑا نکلا، کہ اس بچڑے کی پیشانی سفید تھی، اس بچڑے کی دم سفید تھی۔ عزیزان گرامی، ابن عباس مضطرب ہیں، پریشان ہیں کہ علی نے کیسے بتا دیا پیٹ کے اندر کیا شے ہے، اور وہ اس کی صفات بتا دیے۔ آخر ابن عباس واپس آئے، مولا مسکرائے اور کہا ابن عباس تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا؟ ابن عباس نے کہا ہاں مولا، جواب تو مل گیا، لیکن آخر میں پریشان اس بات سے ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، واللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ آخر آپ نے کیسے بتا دیا جبکہ صرف اللہ جانتا ہے؟ مولا مسکرائے اور کہا ابن عباس، یہ شے تم نے کہاں سے پڑھی؟ کہا یہ شے میں نے قرآن سے پڑھی۔ مولا مسکرائے، کہا کہ یہ شے تم نے قرآن سے پڑھی ہے؟ وہ قرآن سامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا الکذاب وانا قرآن ناطق، میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ اب اگر کوئی میرے بعد دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے اور میں ہی قرآن ناطق ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ مولا کائنات ہی اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی امام مبین ہیں، اور امام مبین انہی کو خدا کہہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو مولا کائنات کے پاس علم تھا وہ کسی کے پاس علم نہیں تھا، ہر شے کا علم رکھتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے امام مولا کائنات کے لیے ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم ان کو مانتے ہیں کہ جن کے پاس ہر شے کا علم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔